ولیم گلیڈسٹون 1868 سے لے کر 1894 تک 26 سال برطانیہ کی سیاست کا اہم ترین شخص رہا۔ وہ مسلسل 4 بار وزیر اعظم اور 4 بار وزیر خزانہ بھی بنا۔ گلیڈسٹون کا دور افراتفری، کساد بازاری اور صنعتی اور زرعی کھنچاؤ کا زمانہ تھا، چنانچہ اسے دن رات کام کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود روزانہ لکڑیاں بھی کاٹتا تھا۔ وہ روز شام کے وقت سوٹ اتارتا تھا، مزدوروں کا لباس پہنتا تھا، کلہاڑی اٹھاتا تھا اور اکیلا جنگل میں نکل جاتا تھا، اور جب تک تھک کر چور نہیں ہو جاتا تھا وہ اس وقت تک کلہاڑی سے درخت کاٹتا رہتا تھا۔ چھٹیوں کے دوران بھی اس کا یہ معمول جاری رہتا تھا۔ اس نے ایک بار مسلسل 2 ہفتے لگا کر 60 فٹ اونچا درخت کاٹا۔ درخت جب گر گیا تو اس نے آری سے اس کے ٹکڑے کیے، انہیں ریڑھے پر لادا، اسے آرے پر لے کر گیا، اس کے تختے بنوائے اور پھر وہ تختے اپنے ہاتھوں سے اپنے استبل کی چھت پر لگائے۔ ولیم گلیڈسٹون کا کہنا تھا، درخت کاٹنے، لکڑیاں تراشنے اور پھر انہیں چھتوں اور دیواروں پر لگانے سے میرا سٹریس ختم ہو جاتا ہے اور میں فریش ہو جاتا ہوں۔ کیسے؟ ہم اس طرف آنے سے پہلے ونسٹن چرچل کی مثال بھی لیں گے۔ یہ بھی برطانوی وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم لڑی اور جیتی تھی، اور وہ سیاستدان کے ساتھ ساتھ لکھاری، گھوڑ سوار اور دانشور بھی تھے۔ ان کا تعلق برطانیہ کے اعلیٰ طبقے کے ساتھ تھا، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے انتہائی خوفناک دور میں وزیر اعظم بنے تھے۔ چرچل کا دور بھی اہم تھا۔ یورپ میں جنگ ہو رہی تھی، لندن پر بم برس رہے تھے اور پوری دنیا بارود اور آگ کا دوزخ بنی ہوئی تھی، لہٰذا چرچل بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، چرچل اپنی تمام تر مصروفیات کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روزانہ 200 اینٹیں لگاتا تھا۔ وہ باقاعدہ اینٹیں اٹھاتا تھا، اینٹیں لگانے کا مسالہ تیار کرتا تھا، خاموشی سے بیٹھ کر اینٹیں چنتا تھا اور اپنے اوزار صاف کر کے واپس وزیر اعظم ہاؤس چلا جاتا تھا۔ میں نے یہ دونوں واقعات ریان ہالیڈے کی کتاب میں پڑھے ہیں۔ مصنف نے دونوں واقعات لکھنے کے بعد بتایا، ہمارے دماغ میں بیک وقت ہزاروں خیالات دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہم خیالات کے اس شور اور افراتفری کی وجہ سے اہم چیزوں پر توجہ نہیں دے پاتے۔ ہم زندگی کے بڑے فیصلے بھی نہیں کر پاتے، اور خیالات کے اس شور اور افراتفری سے نبٹنے کا صرف ایک طریقہ ہے، ہم روزانہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور اس وقت کچھ بھی نہ کریں، نہ کچھ سوچیں، نہ کچھ سنیں اور نہ ہی کچھ بولیں، بس خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ کیفیت خاموشی یعنی سائلنس کہلاتی ہے، اور یہ مراقبے سے ملتی جلتی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے سلگتے تڑپتے دماغ کو سکون اور شانتی دیتی ہے۔ مگر یہ فارمولہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ چرچل اور گلیڈسٹون جیسے لوگوں کو خاموشی سے بھی بڑی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خوراک ہوتی ہے جمود یعنی سٹلنس، اور اس کیفیت کے لیے آپ کو کوئی ایسا کام منتخب کرنا پڑتا ہے جس کے لیے انتہائی یکسوئی ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپنے روزانہ کے معمولات میں سے وقت نکال کر گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کام کو دیتے ہیں، اور وہ کام آپ کے دماغ سے افراتفری نکال کر اس میں سٹلنس لے آتا ہے، اور آپ کے ذہن کا شور تھم جاتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اس تصور سے اتفاق نہ کریں، لیکن آپ یقین کریں دنیا میں بڑے کاموں کے لیے سٹلنس ضروری ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے مغل بادشاہ کیلی گرافی کیا کرتے تھے، موسیقی کی دھنیں بنایا کرتے تھے، مصوری کرتے تھے، شاعری میں منہ مارتے تھے اور ڈیزائننگ کیا کرتے تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید بھی لکھتا تھا اور ٹوپیاں بھی سیتا تھا۔ مورخین اس کے اس شوق کی وجہ سے اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس کے اس شوق کی وجہ بھی سٹلنس تھی۔ اورنگزیب 27 سال مسلسل جنگ لڑتا رہا تھا۔ اس نے دکن کے وہ علاقے بھی فتح کیے تھے جن کی طرف اکبر اعظم بھی رخ نہیں کر سکا تھا، لہٰذا اورنگزیب کو اتنے بڑے کام کے لیے سٹلنس کی ضرورت تھی،
اور قرآن مجید کی خطاطی اور کروشیے سے باریک ٹوپیاں سی کر اسے وہ ارتکاز، وہ سٹلنس ملتی تھی۔ جلال الدین محمد اکبر نے موسیقی کا ذوق پا لیا۔ اس نے تان سین جیسے شخص کو کھود کر نکالا، اسے اپنی 9 رتنوں میں شامل کیا، اور وہ روزانہ گھنٹوں اس کے آلاپ اور تانے سنتا تھا۔ مورخ اس کی اس عادت کو بھی فضول اور بے وقوفی قرار دیتے تھے، لیکن وہ اشوک کے بعد ہندوستان میں طویل ترین حکومت کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ 49 سال تخت پر متمکن رہا، اور بنگال سے لے کر کابل تک اس کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اسے اتنی ہی بڑی سٹلنس درکار تھی، اور یہ اسے صرف تان سین اور موسیقی ہی دے سکتی تھی۔ آپ اکبر کی ساری فتوحات اور مینجمنٹ سسٹم سائٹ پر کر دیں تو بھی شہزادہ سلیم کے ساتھ اس کی جنگ چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ شہزادہ سلیم جہانگیر اس کی اکلوتی نرینہ اولاد تھی، اور اس اولاد کے لیے بادشاہ نے ننگے پاؤں سینکڑوں کلومیٹر سفر کیا تھا۔ لیکن پھر وہی بیٹا ایک کنیز کے لیے اپنے باپ سے ٹکرا گیا، اور باپ کو اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنی پڑ گئی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے اکبر اعظم کو اس جنگ کے لیے کتنی سٹلنس کی ضرورت پڑی ہوگی۔ شاہجہاں آرکیٹیکٹ اور مصور تھا، وہ اپنے ہاتھ سے تصویریں بھی بناتا تھا اور عمارتوں کے نقشے بھی۔ آپ کو آج بھی ہندوستان میں اس کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ بھارت ہر سال صرف تاج محل سے $1 بلین کماتا ہے، اور یہ شاہ جہاں کا برصغیر پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اور رہ گیا بہادر شاہ ظفر، تو اسے شاعری کا چسکا تھا۔ مورخین اس کے مشاعروں کا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن آپ آخری مغل بادشاہ کی ٹریجڈی دیکھیے۔ اس کی سلطنت اس کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی، وہ صرف لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کے اخراجات کے لیے بھی وہ مہاجنوں اور جوہریوں کا محتاج تھا۔ دہلی کے جوہری روز دربار میں آتے تھے، بادشاہ اپنی انگوٹھیاں اور ہار بیچتا تھا، اور پھر کہیں جا کر ابراہیم ذوق کے لیے بخشش کا بندوبست ہوتا تھا۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر اگر شاعری کی باریکیوں میں پناہ نہ لیتا تو کیا کرتا؟ یہ شاعری ہی تھی جس نے اسے 87 سال کی عمر تک زندہ رکھا تھا، ورنہ وہ برسوں پہلے بابر کی گرتی ہوئی سلطنت کے نیچے آ کر فوت ہو چکا ہوتا، اور زمانے کے قبرستان میں اس کا نام تک نہ ہوتا۔ ہم سب انسانوں کو دماغ کی افراتفری، ذہن کے شور اور روح کے فشار سے جان چھڑانے کے لیے خاموشی چاہیے ہوتی ہے، اور ہم اگر خدا نخواستہ کوئی اہم کام کر رہے ہیں یا کوئی بڑا سوچنا اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سٹلنس چاہیے ہوتی ہے، اور دنیا میں سٹلنس کے لیے زیادہ ٹولز موجود نہیں ہیں۔ آپ کو ولیم گلیڈ سٹون کی طرح سوکھے اور گرے ہوئے درخت کاٹنے پڑتے ہیں، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، انسان میں جب تک جسمانی اور ذہنی یکسوئی نہیں ہوتی، یہ اس وقت تک کلہاڑی نہیں چلا سکتا۔ آپ جب لکڑی کاٹنے میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ لمحہ سٹلنس کا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ فالتو سوچوں اور افراتفری سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طرح کسی دن چرچل کی طرح اینٹیں لگا کر دیکھیں، آپ کی دماغی کیفیات بدل جائیں گی۔ کیسے؟ اینٹ کے لیے میتھمیٹیکل کنسنٹریشن یعنی ریاضیاتی ارتکاز چاہیے ہوتی ہے۔ آپ توجہ اور کیلکولیشن کے بغیر اینٹیں لگا کر دیکھیں، دیوار ٹیڑھی بھی ہوگی اور کمزور بھی۔ چنانچہ آپ اگر صحیح اور درست اینٹیں لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی ہوگی، اور چرچل اس حقیقت سے واقف تھا۔ اسی طرح موسیقی، مصوری اور کیلیگرافی بھی سٹلنس کا بہت بڑا ٹول ہے۔ آئنسٹائن کا زیادہ تر وقت وائلن بجانے میں خرچ ہوتا تھا، شاید اسی لیے وہ دنیا کو سب سے بڑا سائنسی تصور تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے گیا۔ عباسی خلفاء کیلیگرافی کے ماہر ہوتے تھے، اور یورپ کے تمام بڑے بادشاہ مصوری اور مجسمہ سازی کرتے تھے۔ دنیا کے تمام بڑے لکھاریوں اور شاعروں کو باغبانی، زراعت اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ لیو ٹالسٹائی کسان تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ چارلس ڈکنز اور شیکسپیئر باقاعدہ مالی تھے، یہ پھول اگاتے تھے
اور گھنٹوں ان کی نگہداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے 99% انبیاء کرام جانور پالتے تھے۔ یہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے، اور ترک بادشاہ اور شہزادے لوہار ہوتے تھے۔ یہ اپنی تلوار اور تیر خود بناتے تھے۔ آپ نے ارطغرل ڈرامے میں ارطغرل کو لوہا کوڑتے اور تلوار کی دھار تیز کرتے دیکھا ہوگا۔ یہ صرف ڈرامائی سین نہیں تھا، تمام عثمانی شہزادے اپنی تلواریں خود بنایا کرتے تھے، اور وہ یہ فن اپنے دور کے لوہاروں سے باقاعدہ سیکھتے تھے، اور اس سے انہیں بھی سٹلنس کی دولت حاصل ہوتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ اور میں شہزادے، بادشاہ، وزیر اعظم اور آئنسٹائن نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، لیکن انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، وہ خاص چرچل ہو یا اللہ دیتا اداس، ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کو ٹینشن بھی ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی۔ اور آپ اگر روزانہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو پھر آپ بھی ہاتھ سے کام شروع کر دیں، آپ بھی کوئی نہ کوئی فن سیکھ لیں۔ آپ اگر اینٹیں نہیں لگا سکتے تو پھول ہی اگا لیا کریں، آپ کیلی گرافی، مصوری یا موسیقی ہی سیکھ لیں، آپ کو سٹلنس بھی مل جائے گی اور آپ کے دماغ کا فشار بھی تھم جائے گا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر کامیاب ہو گئے تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اور اگر ناکام رہے تو بھی میری صلاح کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔